اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر شہزاد شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سٹی 89 نیوز نیٹ ورک کا سیگمنٹ آپ کی آواز، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ احسان اللہ خان تراگ۔ تو آج ہم جس مسائل پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان، آٹے کا بحران اور قیمتوں میں بے تہا اضافے کے باعث عوام کا جینا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان اللہ خان تراگ سے، تو ہم اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ ہم نے بات کی ہے مہنگائی پہ، آٹے کا بحران، تو اس بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فرسٹ آف آل تو میں آپ کے چینل کے توسط سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کی کاوشوں کو سراہتا ہوں۔ مائی ڈیئر، یہ بحران جو موجودہ ہے، ان لکیلی پاکستان جب سے مرز وجود میں آئے 47 سے لے کے آج تک میرا ہر پاکستانی کسی نہ کسی بحران کا شکار رہا ہے، کوئی بھی ہو۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری، وجہ آج دن تک ہمیں کوئی مسلمان جس کو ہم ریئل مسلمان کہیں، جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتے ہوئے عمل پیرا ہو، اور اس غربت کے بھنور سے جب تک ہمیں کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا، آف کورس ہوگا ہم ہی میں سے کوئی ایک، جب تک کوئی ایسا بندہ ہمیں میسر نہیں آتا تب تک ہم لوگ بحرانوں کا شکار رہیں گے۔ سر جیسا کہ دیکھنے میں ہے کہ عوام کے پاس سر پیسے تو موجود ہیں، لیکن سر ہمیں آٹا موجود نہیں ہے ان کے پاس، وہ لینے کے لیے در بدر پھر رہے ہیں۔ سر اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب ہم بیٹھے ہیں تحصیل عیسیٰ خیل میں، یہ پنجاب کا لاسٹ بارڈر ایریا ہے، اور یہاں پہ الحمدللہ فصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات انعام کے طور پہ لوگوں کو مہیا کرتی ہے۔ اتنی زیادہ مقدار میں اچھی کوالٹی کی گندم جہاں پہ پیدا ہوتی ہے کہ مجھے پرسنلی علم ہے کہ لکی مروت ڈسٹرکٹ، بنو ڈسٹرکٹ، اور ساتھ کے آپ کا خوشاب ڈسٹرکٹ، آپ کا چکوال ڈسٹرکٹ، آپ کا بکھر ڈسٹرکٹ تک کو، اور اور یہی گندم آپ کی افغانستان سے ہوتے ہوئے ترکمانستان تک، اور جو بالٹک سٹیٹس ہیں رشیا کی، وہاں تک بھی پہنچتی ہے۔ گندم کی کمی نہیں ہے، گندم ہماری جو حکومتیں آتی ہیں وہ بھی وافر مقدار میں خرید کے رکھتی ہیں، لیکن المیہ ہمارا ہے کرپشن ہے جس کی لت پڑ گئی ہے۔ ایک نائب قاصد سے لے کے آپ کے پرائم منسٹر تک جتنے بھی لوگ اس پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں وہ سب کرپٹ لوگ ہمیں ملتے ہیں، اور اسی کرپشن کی بیس پہ ہمارا غریب مر رہا ہے، ہمارا غریب روز بروز مر رہا ہے۔ گندم کی کوئی پیداوار میں کمی نہیں ہے، گندم بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کو پراپر وہی گندم سمگلنگ ہو جاتی ہے۔ پہلے جب گندم برداشت کی فصل برداشت ہوتی ہے اس ٹائم آپ اسی تحصیل سے دیکھ لیں، ہمارے ڈپٹی کمشنر، ہمارے اسسٹنٹ کمشنر اور ریلیونٹ جو لوگ ہو جن کی ڈیوٹیز ہے وہ صحیح اس کو نہیں دیکھتے، اپنے امور صحیح سر انجام نہیں دیتے، اس کی وجہ سے بہت بڑی مقدار میں گندم یہاں سے بہت دور تک نکل جاتی ہے۔ اور تحصیل عیسیٰ خیل میں تو الحمدللہ اب بھی کوئی ایسا بحران نہیں ہم کہہ سکتے، تاہم یہ جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر کی اور ڈپٹی کمشنر کی میں پرسنلی نالائقی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اب بھی وہ کور کر سکتے ہیں، خاص کر جتنے بھی تحصیل عیسیٰ خیل میں پوائنٹس بنے ہوئے ہیں آٹا کے، وہ جن لوگوں کو دے رکھی ہیں ان سے بالکل لے لیں، واپس لے لیں، اور پراپر جو ایریاز کے نمبردار ہیں، نمبردار کافی مؤثر نمائندہ ہوتے ہیں حکومت کا، اور اس کے ہینڈ اوور کریں، اور وہ بہت بہتر انداز میں بلا تفریق تقسیم کرے گا، اور یہ عارضی جو بحران ہے یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ سر وزیر اعظم اور تمام صوبوں کے وزراء یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں، تو کیسے یہ ختم ہو سکتا ہے آٹے کا بحران؟ تو اس میں جب دیکھیں، جب یہ جو وزیر اعظم وہ تو آج کل کی جو صورتحال ہے انتہائی سنگین صورتحال بنی ہوئی ہے، کسی عام پاکستانی کو علم تک نہیں ہے کہ ہمارا حکمران کون ہے، یہ گورنمنٹ پیپل پارٹی کی ہے، یہ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، یہ آرمی کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، یا کوئی اور نواز لیگ نون لیگ کی حکومت ہے۔ یہ تو کوئی کھچڑی بنی ہوئی ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں ایسی بات دیکھی گئی نا۔
تو اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو CSP آفیسرز آتے ہیں یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی حکومت کی طرف سے بڑی اچھی ٹریننگز ہوتی ہیں، اچھی تعلیم ہوتی ہے، مقابلے کے امتحان پاس کر کے آتے ہیں، تو ان لوگوں کو میرے سمیت، میں ایک عام سا چھوٹا سا ورکر ہوں، مجھے بھی اپنی قبر کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ ہم سب لوگ جب اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو یاد رکھیں گے تو یقیناً یہ کرپشن ختم ہوگی اور پراپر طریقے سے چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوں گی۔ سر، ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر بھی غریبوں کو آٹا مہیا کروں گا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف باتیں ہیں؟ آف کورس جی، اس سے تو بڑا لطیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو PDM کی گورنمنٹ کا جوک آف دا ایئر کہہ لیں یا جوک آف دا، یہ اس کو ٹینور کہہ لیں، یہ تو بالکل بکواس ہے، ڈرامہ ہے۔ ایسی تو بات اس کو زیب ہی نہیں دیتی کسی ملک کے وزیر اعظم کو کہ وہ ایسی حرکتیں کرے، تو میں پرسنلی بہت ڈس لائک کرتا ہوں اس کو۔ یہ تو خام خواہ کا شوشہ ہے، بچوں والی بات ہے۔ تو دوستو ہمارے ساتھ رہیے، چھوٹے سے بریک کے بعد ہم پھر اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آغاز اچھا تو انجام اچھا، پہلی گیند پر چھکا کے پتوں کی طرح مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آتا ہے۔ بھابھی، عید کی دعوت کا تو مزہ ہی آ گیا۔ تھینک یو۔ ویسے کیا کیا بنایا ڈاکٹر بہو نے؟ جاب سے اسے فرصت مل گئی تھی یہ سب کچھ بنانے کی؟ میری ڈاکٹر بہو نے آج مریضوں کو صحت یاب بنایا، اس سے پہلے ساری دعوت کا مینیو بنایا، اور ہاں وہ بہت مزیدار شامی کباب بنائے۔ نہاری میں نے بنائی اور تکے میرے بیٹے نے۔ ارے خالہ، آپ میٹھا ٹرائی کریں نا، یہ ہم سب نے بنایا۔ کھانا بنانا کسی ایک کا کام تو نہیں، شان، خوشیاں چکھ لو۔ ویلکم بیک جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان اللہ خان ترک سے، تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہو تو ہم ان کو ہمیشہ فرنٹ پہ دیکھتے ہیں، اپنے علاقے کے کوئی جو بھی کام ہوتے ہیں تو ہم بھائی کو جو ہے نا ہمیشہ فرنٹ پہ دیکھتے ہیں۔ تو ہم ان سے مزید ترک کے مسائل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جاری کیے گئے فنڈ حکومت کی طرف سے ترک شریف کیا اس سے مستفید ہوئی ہیں؟ اس بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ بڑی شدت سے شاکر شجاع آبادی کا ایک مصرع یاد آ گیا۔ شاکر صاحب فرماتے ہیں، تو محنت کر، محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو دیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے۔ میں مائی ڈیئر کافی عرصے سے، بلکہ پوری زندگی جتنی بھی مجھے اللہ پاک نے زندگی میسر کی ہے، ہمیشہ سے یہی تگ و دو میں رہا ہوں، نہ صرف ترک بلکہ پوری تحصیل عیسیٰ خیل، اور جہاں پہ بھی ہو سکے تو میں اپنے حصے کا کام کرتا آیا ہوں۔ مجھے بلا خوف کرتا رہوں گا اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور آپ کا جو سوال ہے ترک کے جو حالیہ گورنمنٹ سے، پنجاب گورنمنٹ سے، تو خوش قسمتی سے ہمارا موجودہ نمائندہ ہے صوبائی اسمبلی کا عبدالرحمن خان المعروف ببلی خان، میرے بالکل بڑے بھائی جیسے ہیں، بہت بڑا احترام میرا بھی کرتے ہیں، میں بھی ان کا کرتا ہوں۔ لیکن جو فیکٹ ہے اس سے قطعی نظر نہیں ہوگا، بلکہ فیکٹ از فیکٹ کے ٹاپک پہ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ترک کا میری انفارمیشن کے مطابق مجھے ایک پنڈال میں، ایک کٹھ میں جیسے ہم اپنی لوکل لینگویج میں کہتے ہیں، وہاں پہ ہمارے سٹنگ MP نے ایک لیٹر چیف منسٹر بزدار کا ان فرنٹ آف 500 سٹیزن، 500 کمیونٹی کے ہمارے لوگ تھے ان کے سامنے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی بڑی مشکل سے میں یہ بہت خطیر رقم 16 کروڑ سم تھنگ تھا یہ لے کے آیا ہوں ترک میں سیوریج سسٹم کے لیے، ترک میں سلیبس کے لیے، اور ترک میں صاف کلین اینڈ کلیئر ڈرنکنگ واٹر کا، یہ 3 پروجیکٹ لے کے آیا ہوں۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اللہ خیر کرے، میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہوں، اور جہاں پہ بیٹھے ہم یہ سب گواہ بھی زندہ ہوں۔ تو بعد میں میرے علم کے مطابق میرے بڑے بھائی عبدالرحمن خان المعروف ببلی خان نے اپنی ذاتی کاغذوں سے وہ سارا فنڈ صرف سلیبس پہ
وہ کر دیا اور آج دن تک سیوریج نہیں بنی، اور مختلف بہانے بنا کر وہ سیوریج نہیں بنائی گئی کہ جی جگہ کوئی نہیں دے رہا. حالانکہ میں ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ جتنی جگہ تراغ میں آپ کو سیوریج کے لیے ضرورت ہے، میں احسان اللہ خان تراغ وہ پرووائڈ کرنے کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوں. میں کر کے دیتا ہوں، نہیں دیتے میں میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں ارینج کر کے دوں گا. میرے تراغ کو سہولت ملنی چاہیے. میرے تراغ میں جتنے لوگ کینسر کے پیشنٹ ہیں، جتنے لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں، جتنے لوگ ٹی بی وغیرہ کے پیشنٹ ہیں، اور ٹوٹلی پانی جو ہے وہ بھی آج کل تو پینے کو بھی نہیں ملتا، صاف تو دور کی بات. اور یہ جو سیوریج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. ہر روز میں جنازے اٹھاتا ہوں، روزانہ میں اعلانات سنتا ہوں. مجھے بھی ایک پاکستانی کے طور پہ دلی تکلیف ہوتی ہے. میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے لوگ ہیں، میرے غریب بہن بھائی ہیں، وہ علاج بھی نہیں کرا سکتے، اتنی شدید مہنگائی ہے. تو اگر یہ تراغ میں انصاف پر وہ پراپر جس طرح گورنمنٹ نے الوکیٹ کیا تھا فنڈ اسی جگہ پہ ارینج ہوتے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ بنتے، لیکن انلیکلی کوئی بھی پراپر پیسہ خرچ نہیں ہوا. تعلیمی میدان میں سر تراغ شریف کا ایک خاص مقام حاصل تھا، اس کا اس حوالے میں سے آپ کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ کوئی شک نہیں ہے جی. میں خود ایک مرحوم سکول ٹیچر کا فرزند ہوں، اور مجھے کہتے ہوئے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ تراغ کا ایک امیج نہ صرف تحصیل نہ ضلع بلکہ ڈویژن لیول پر اور بورڈ میں ایک دور تھا، بورڈ میں فرسٹ پوزیشنز میٹرک کی ہوں یا مڈل کی ہوں تراغ کے بچے لیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تراغ میں دیگر مسائل نہیں تھے جو آج کل لوگ فیس کر رہے ہیں. یہ میڈیا وغیرہ، یہ جو موبائل ہیں، یہ چیزیں نہیں تھی. کرپشن بالخصوص نہیں تھی. آج تو بہت بڑی کرپشن ہے، ایون ہر فیلڈ میں کرپشن ہے. تو آج انلکیلی اور بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ تراغ کا وہ معیار نہیں ہے، اور میرے قمر مشانی نے وہ اعزاز حاصل کر لیا ہے. قمر مشانی پہ الحمدللہ ہر ادارہ آج کل چاہے وہ گورنمنٹ کا ہے یا پرائیویٹ ہے وہ اچھا نہیں. تاہم میں اس میں یہ کروں گا کہ اپنے حصے کا میں کام کر رہا ہوں، اور پچھلے 9 سال سے کنٹینیوسلی میں یتیم اور غریب ترین بچے ٹریس آؤٹ کر کے تھرو آؤٹ تحصیل سے ان کو اپنے گھر پہ مہینہ 1.5 مہینہ کوچنگ کلاس دیتا ہوں، اور فری آف کاسٹ الحمدللہ ہوتی ہے. اور اب تک 200 کے قریب بچے میں وہاں پہ ایڈمٹ کرا چکا ہوں. اپنے حصے کا میں کام کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کھیلوں کے میدان میں، تو تراغ شریف کے حصے میں سر اگر بات کریں تو کتنے پلے گراؤنڈ سر موجود ہیں؟ آج تو بڑے تکلیف دہ سوال مجھے مل رہے ہیں جی ہر سینس میں. کاش میری جو ذاتی خواہش ہے، اللہ کرے کہ وہ کبھی مجھے تو کم از کم موقع ملے گا تو پل بھر کی دیر انشاءاللہ نہیں کروں گا. تراغ میں جتنے بھی قبیلے اور بالخصوص جتنے محلہ جات آباد ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ہر محلے کا ایک علیحدہ سے گراؤنڈ، اور کوئی خدا گواہ ہے کہ کوئی اس میں بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنے محلے کے تراغ ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، آپ کے میں ایک یونین کونسل ہے، تو ایزی ہے وہاں پہ گراؤنڈ بنانا جب تک گورنمنٹ ہمیں مہیا نہیں کرتی. اور اس میں ایک دلچسپ بات آپ سے شیئر کروں، یہ جو سابقہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، یہ کیڈٹ کالج کوٹ چاندنا پہ آئے تھے، تو وہاں پہ ہمارے سٹنگ ایم پی اے صاحب نے 14 پوائنٹ لکھ کے ان کے گوش گزار کیے. اور جو تراغ ہمیشہ سے ان کی فیور کرتا ہے، اور ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بہت زیادہ ہیں تراغ سے، تو انہوں نے 14ویں نمبر پہ بالکل تحصیل کے مسائل میں لاسٹ پہ تراغ کا گراؤنڈ کی بات کی. اور لوگوں کو میں کلیپنگ کرتے دیکھتا تو حیرانگی ہوتی. ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو ایم پی اے صاحب سے پوچھے کہ پرائم منسٹر تو پورے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں اور فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنے، آپ تو 5 مرتبہ ہمارے ایم پی اے بنے ہیں، منسٹر بنے ہیں صوبائی، تو آپ نے کیوں تراغ میں اتنے بڑے عرصے میں گراؤنڈ کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ اور ایک ہی گراؤنڈ تھا، وہ بھی جناب چھن گیا ہے، قمر مشانی پہ چلا گیا ہے. تو بدقسمتی سے کوئی ایک گراؤنڈ بھی نہیں ہے. اور انشاءاللہ میری شدید ترین خواہش ہے، میں نے عہد کیا ہوا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو گراؤنڈ آباد اس وجہ سے کر کے دوں گا کیونکہ میں اپنی تحصیل کی ہسپتالوں کو ویران دیکھنا چاہتا ہوں. ترقی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی قوم، کسی بھی ایریا کی
तरक्की के लिए जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, वो सबसे बेस्ट होती है तालीम। और तालीम ये डिग्रियों वाली तालीम ना हो कि फ़लाँ के बेटे ने एमए पास कर लिया है और एमए से क्या बनता है, एब्रीवेशन क्या है, वो भी ना बता सकते हो। डिग्रियों वाली तालीम कतन नहीं हो, बल्कि रियल तालीम हो। जैसे हमारे एरिया में एक अच्छा स्कूल है दानिश, हरनौली मोड़ पे, दानिश स्कूल जैसी अच्छी तालीम हो। और इस तरीके से हमारे तराग में एक खुशकिस्मती से बहुत अच्छा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इब्राहिम खैल। इस जैसे इदारों की अच्छी तालीम हो, जो टीचर वहाँ पे वक्त पूरा देते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तवक्को से ज़्यादा मेहनत करते हैं। ऐसे टीचर, ऐसे स्कूल मुयसर आ जाए तो यकीनन तालीम अच्छी आ जाएगी और तालीम से हमारी किस्मत बदल सकती है। प्लस में और जो आपके मवासलात होते हैं, सड़कें हैं, और ख़ास कर जैसे ये तराग से जियोग्राफिकली बहुत कम फासला है करक डिस्ट्रिक्ट का, KPK में करक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पुराना डिस्ट्रिक्ट है। तराग इंटरचेंज, तराग कलूर जो इंटरचेंज है, ये अगर बना दी जाए तो बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। और इसी रोड से जुड़ी हुई गालबन 40 किलोमीटर के जैसे भी कम एरिया है जो तराग के मौजा तराग गरबी से होते हुए मिठा खटक के रास्ते पहाड़ी का थोड़ा सा एरिया है उसको क्रॉस करें तो ये 20-25 किलोमीटर का फासला आई थिंक बनता है। तो करक तक सड़क बननी चाहिए। इससे ना सिर्फ तराग तरक्की करेगा बल्कि पूरी तहसील और पूरा ज़िला तरक्की करेगा। हालिया दिनों में देखने में आया कि सर अवाम वैसे भी महंगाई से जीना मुश्किल हो गया है, तो रात सर चोर वो अवाम को परेशान करते हैं, तो पुलिस की कारकर्दगी से सर क्या मुतमईन है तरह के लोग? पुलिस पिछले दिनों भी मेरी 2-3 थानों के SHO से मीटिंग हुई है इसी के रेलिवेंट। काफ़ी सारे नंबरदार दोस्त भी मेरे साथ गए थे, तो मैंने कहीं भी खुद नहीं देखे, लेकिन जो लोग कहते हैं कि जी फ़लाँ जगह पे देखे गए हैं, फ़लाँ जगह पे। और एक इशू है तराग समेत पूरी तहसील में कि बग़ैर देखा दिखाई लोग आतशी नस्ला से अपने घर से फायरिंग शुरू कर देते हैं, और ये बहुत गलत कर रहे हैं। किसी अपने को खुदा न खास्ता वो गोली लग सकती है, और ख़ास कर जो छोटे बच्चे हैं वो काफ़ी ज़हनी तौर पे डर रहे हैं, और वो बच्चे डरपोक हो जाएंगे, बच्चों के मसाइल जन्म लेंगे। तो मैं नहीं समझता कि कोई इतने चोर हैं। कोई 5% सच होगा, 95% झूठ है मेरी समझ के मुताबिक। जी नाज़रीन, तो आप अवाम की आवाज़ के साथ हमारे साथ मौजूद थे एहसानुल्लाह खान तराग। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मसला हो तो ये सर फहरिस्त होते हैं, तो ये जितने भी मसाइल हैं ये तब ही हल होंगे कि ये फर्द वैद का काम नहीं है, सबको मिल के इस मसाइल का हल ढूंढना होगा। और देखते रहें आपकी आवाज़। आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है।